اور بھٹو نواز شریف اور نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے، جبکہ الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جارحانہ انداز میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو لتاڑنا شروع کر دیا ہے۔ دراصل صدر مملکت بننا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہمیشہ سے خبریں آتی تھی کہ شاید اس بار وہ صدر ہوں گے، لیکن الیکشن میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر معمولی مینڈیٹ ملنے اور عہدہ صدارت پر ہری جھنڈی نظر آنے کے بعد لگتا ہے مولانا فضل الرحمان سخت اضطراب میں ہیں اور انہوں نے اپنی تنقیدی توپوں کا رخ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مقتدر حلقوں کی جانب موڑ دیا ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ میاں صاحب کو اوقات بتا دی گئی ہے کہ آپ جیتے نہیں بلکہ آپ کو جتوایا گیا ہے۔ بہرحال ابھی حکومت سازی کا ایک بہت بڑا مرحلہ باقی ہے، اس کے تمام جزیات طے ہونا باقی ہیں، اس کی ابتدا ابھی میرے حساب سے ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سلسلے میں جو پوزیشن اٹھائی ہوئی ہے، اس نے جو اس وقت پوزیشن لی ہے، یقیناً ایک بہت بڑا وہ ایک اسٹمبلنگ بلاک ہے کہ فوری طور پہ حکومت یا جلدی حکومت، مخلوط حکومت قائم نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجوہات جاننے کے لیے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ شہری رحمان، نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک۔ بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کیا اسٹیٹس ہے گورنمنٹ فارمیشن کی؟ ایک کانسیپٹ تو ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے ایز پرائم منسٹر، مگر باقی بہت ساری شرطیں آپ نے رکھ دی ہیں، مگر اس وقت ایکچولی کیا ہو رہا ہے؟ کہ واقعی کوئی سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے حکومت فارمیشن کے لیے؟ جی کامران، اس طرح ہے کہ ہماری کمیٹی بات کر رہی ہے، روز کبھی ایک میٹنگ ہوتی ہے یا دو ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور جلد سے جلد ایسا پیغام ہو کہ ہم نے ہماری جو سوچ میں استحکام کا میسج ہے وہ اب سامنے آئے کہ لوگ کافی تنگ ہو گئے، اسٹاک ایکسچینج گرتا ہے، ہماری کرنسی گرتی ہے، بے یقینی ایک مستقل یہاں پہ ٹرینڈ نہ بن جائے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ یہ آگے بڑھے پروسیس، لیکن کیبنٹ منسٹریز سے ہم اجتناب کر رہے ہیں۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ آپ کو معلوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو آپ نے سینیریو رکھا ہے، جو کنڈیشنز رکھی ہیں اس حکومت میں شامل ہونے کے لیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہرحال آپ نے یا زرداری صاحب نے ایک بڑی کلیور اسکیم تو بنائی ہے جس کا بہت بڑا فائدہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے کارو آؤٹ انہوں نے کیا ہے، کم از کم اپنے تئیں دیکھتے ہی ہیں کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن اس کے بعد نون لیگ کی بڑی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ ایک لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک بیساکھی ہو جس پہ کہ یہ حکومت کھڑی ہو اور وہ بیساکھی پیپلز پارٹی کی ہو، جب چاہیں آپ اس کو کھینچ لیں۔ اس طرح سے آپ ٹرمپ کو کارڈ ہولڈ کریں گے اس حکومت کی سروائیول پہ، اور یہ بڑی ایک ڈیفیکلٹ ڈیل ہے جو کہ آپ نے پیش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ گورنمنٹ بننا مشکل ہو رہا ہے۔ دیکھیے، میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی، دیکھیے پولیٹیکل بارگین ضرور ہم کرتے ہیں، سیاستدان ہیں ہم، اپنے گراس روٹس پہ اصل میں ہمیں وقت بھی چاہیے اور سپیس بھی چاہیے گراس روٹس میں کام کرنے کا، کم از کم 2 صوبوں میں بھی، اور ہر صوبے میں ہم نے کام کرنا ہے۔ جو ہم نے وعدے کیے ہیں منشور میں، اب لوگ کافی باشعور ہیں، نئی پود آ گئی ہے، نوجوان لوگ ہیں، ان کو ہماری پبلک سروس کا ریکارڈ نظر آنا چاہیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاست بیٹھ کے ہم بندر بانٹ اور سموسہ نہیں بنا رہے ہیں، ہم سیاست کر رہے ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے جی، اور عوام کو کوئی امید کی کرن نظر آنی چاہیے کہ سیاست صرف پاور یا اقتدار کے لیے نہیں ہوتی۔ اقتدار اچھی بات ہے، اس سے آپ منتقل کر سکتے ہیں لوگوں کو، بٹ آئی تھنک ہم جو فارمولا بنا رہے ہیں اس سے بھی ہم لوگوں کو بینیفٹس منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ کمزور ہو یا ایسی ہو کہ مطلب سارے وقت مرہون منت رہنے، یہ ہماری بالکل پوزیشن نہیں ہے۔ ہم اب بارگین ضرور کریں گے اب اس وقت، اور لیکن ہم بلیک میل نہیں کرتے جی۔ یہ میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیے بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم کابینہ میں بھی تھے، میں یہ اس پوری کہانی کو کھولنا نہیں چاہتی، تو بہت سی چیزیں ہو جاتی تھیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جواب دہی قائم رکھیں، تو بہت سی چیزوں کے لیے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ فیڈرل کیبنٹ میں تیزی میں کام ہوتا ہے، تو ہم لا میکنگ میں جو ووٹنگ ہوتی ہے ضروری، اس میں ہم ہوں گے، خاص طور سے اگر ہمیں اعتماد میں لیا ہو، اور شاید اب اس وجہ سے اعتماد میں بھی لے لیں۔ پارلیمان بھی خاصا غیر فعال ہوا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ، تو ہمیں یہ عادت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان فعال ہو،
یہ تنقید کا نشانہ نہ بنے پولیٹیکل اور جمہوری پروسیس جس کو ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں مستحکم کرنے کو. ہمارے تو پچھلے پرائم منسٹر روز پارلیمنٹ میں ہوتے تھے. ہم چاہیں گے کہ اس طرح کا پارلیمنٹ ہو, پھر ہم ضرور اس کا سپورٹ بنیں گے. ہم اس کی لڑکھڑاتی ہوئی بیساکھی نہیں بننا چاہتے. ایسی بات نہیں کہ ہم روز ان کو ہم بلیک میل کرنے نہیں آئے, لیکن سرٹنلی بارگین تو کرنا ہمارا حق ہوتا ہے. اس وقت جو ہے کہ ہم صوبوں میں, اس لیے کمیٹی بھی ہماری صوبائی ہے, کہ ہمیں صوبوں میں جو پہلے بھی وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, تو وہ آپ اس وقت کر لیں. اب بے شک ہم فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہ ہوں, اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہم سارے مصروف ہو جاتے ہیں ایک ہی پروسیس میں, اور اس کے اپنے کاسٹ بھی ہوتے ہیں, اپنی قیمت بھی ہوتی ہے. تو وائل وی آر سپورٹنگ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم روز کھڑے ہوں گے آپ کے حکومت کے نیچے, مطلب ان کے پیر کاٹنے کے لیے. ایسی بات نہیں ہے جی, یہ پیپلز پارٹی کا طریقہ کار نہیں ہے. لیکن ہمیں آپ ضرور, مگر اس حکومت کو طاقت کہ وہ مضبوط رہے, اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس تو آپ نے لینے ہیں, جو کہ آپ نے اقدامات تجویز کیے. اس سے تو یہ حکومت کانپتی رہے گی, لرزتی رہے گی, اب گری اور اب گری. اس کو اسٹرینگتھ دینا, اس کو مضبوط بنانا, اس کی گارنٹی تو آپ نے دینی ہے پریکٹیکلی, باتوں سے تو نہیں ہوگی. میں کامران, لیٹ می بی ویری کلیئر, وی آر اسٹل نیگوسیٹنگ. ہر کوئی چیز ابھی ہم تب یہ وہ تو نہیں ہے کہ ہر چیز غیر مشروط ہوتی ہے. تو مگر کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ پہلے اگریمنٹ ہو جائے, بعد میں بدمزگی نہ ہو. دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اکمپلش. اور دیکھیے آگے انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن دیکھیں نا, آپ اپنی ڈیمانڈز یا جو آپ نے سچویشن بنائی ہے اس کو بھی تو دیکھیں. پیپلز پارٹی, آپ اس 266 جو اس وقت پوزیشن ہے ریزرو سے پہلے, 266 کے ہاؤس میں آپ کی 54 سیٹس ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کے عوض مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی دے دو, مجھے چیئرمین سینٹ بھی دے دو, اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی دے دو, چاروں صوبوں کے گورنرز بھی دے دو. 54 سیٹس پہ یہ ڈیمانڈ کرنا اور اتنا بڑا پیس مانگنا اس پوری پائے میں سے, یہ کیا فیئر ہے؟ کامران بھائی, میری نظر میں ہمارے ساتھ تو جب ہم سندھ گورنمنٹ میں تھے یا دوسری گورنمنٹ میں تھے فیڈرل میں, ہمارے ساتھ تو بڑی کال ہوتی تھی نیگوسیشنز کی, اور ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنی ہماری سیاسی بساط ہو. ہم نے پرائم منسٹرشپ کے لیے نہیں پوزیشن کیا چیئرمین بلاول کو, جبکہ سی کہہ رہی تھی کہ آپ کر سکتے ہیں. بہت ساری, کیونکہ ویسے بھی مائنورٹی گورنمنٹ تو بن ہی رہی ہے نا, تو ویسے بھی یہ صورتحال اس طرح کی ہے. تو اب ہم نے جو بھی اپنا سامنے رکھا ہے, کیونکہ دیکھیں فیڈرل کیبنٹ گیو اپ کرنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے اس وقت پارلیمان کو فعال رکھنا بہت ضروری ہے, بیکاز بالکل غیر فعال ہونے لگے تھے ہاؤسز, اینڈ دیٹس ناٹ گڈ. یہ ہمارے واچ پہ نہیں ہونا چاہیے. ساری قانون سازی وہاں ہونی چاہیے, شراکت داری سے ہونی چاہیے, ایک مہذب طریقہ کار ہونا چاہیے, اور سب کو جتنا ہم ایک سیاسی پروسیس اور عمل میں لا سکیں جو آپ کا مطلب عزت سے کام ہو, کوئی بدتمیزیاں نہ ہو. یہ پاکستان کو اب اس سیاست کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو امید کی ضرورت ہے. دے نیڈ ہوپ کہ یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں صرف لڑنے بھیڑنے پر نہیں آتے, اور اپنے آپس میں کابینہ کی پوسٹ دیکھیے, دے آر ویری پاورفل. مجھ سے کسی نے کہا کیا کس طرح رہیں گے آپ لوگ, میں نے کہا پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی کام کیا تھا, بٹ ٹھیک ہے, ناؤ وی نیڈ ٹو کریٹ این ایٹماسفیئر جس سے لوگوں کو اعتماد ہو کہ صرف ہم سیاست پلین نیکڈ اقتدار کے لیے نہیں کرتے نا. اور لیکن مجھے یہ بتائیں کہ چلے اس کے باوجود, ایک تو آپ کے پاس اپرچونٹی, آپ حکومت میں شامل ہوں, آپ کیبنٹ میں شامل ہوں, اور آپ کی حکومت سینٹر میں ہو جائے, آپ کی سندھ میں ہو جائے, پاسبلی بلوچستان میں ہو جائے, پھر آپ اپنا جو آپ نے الیکشن پلیجز کیے ہیں بلاول صاحب نے, جو وعدے کیے ہیں, جو منشور آپ نے رکھا ہے, آپ نے سیلریز ڈبل کرنی ہے, آپ نے 300 یونٹ بجلی فری دینی ہے, تو اس کو انیبل کریں نا. اس کے انیبل کرنے کے لیے آپ کے پاس زبردست اپرچونٹی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی شامل ہو اور اپنی کیبنٹ منسٹرز لیں, اور پھر آپ سندھ میں اور بلوچستان میں حکومت بنائیں, تنخواہیں بھی ڈبل کریں اور 300 یونٹ بجلی فری دیں, اور بہت ساری آپ نے ان گنت چیزیں پرومس کی. نہیں, دیکھیے دو باتیں. ایک تو کابینہ میں ہونا اس لیے غیر موضوع تھا کہ اگر دوسری پارٹی کو بہتر مینڈیٹ ہے ہم سے, تو وی کانٹ مطلب ہم ان کو اوور رول نہیں کرتے. ہم ان کے ساتھ 16-18 مہینے تھے,
ہمارے بہت سے وعدے نہیں پورے ہو سکے، ٹھیک ہے جی، اور بہت سارے وعدے اس بات سے بھی مشروط ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم وقت نکالیں، پالیسیز کے لیے اسپیس کریٹ کریں۔ آلریڈی اس دن لمبی اور طویل پریس کانفرنس میں چیئرمین بلاول نے تو یہ کہا کہ جس طرح کا یہ کوئی ایسا پاور میں نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ اور پاور میں ہیں، ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر نہیں کرتے کامران تو یہ گورنمنٹ نہیں بننی تھی اور پاکستان کو ایک خوفناک، میں سمجھتی ہوں، پیریڈ آف انسٹیبلٹی میں جانا پڑتا، لیکن آپ یہ جس کا دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ جو آپ نے سینیریو بنایا ہے، جو آپ نے جو چیز مانگی ہے اس ماحول کو، وہ تو نون لیگ پہ بھی بڑا پریشر ہے نا کہ آپ کس قسم کی ڈیل میں جا رہی ہیں۔ یہ تو ٹوٹلی لاس ڈیل ہے اور اس میں تو بہت پریشر رہے گا، وہ بڑی گورنمنٹ ہر وقت ہلتی کاپتی رہے گی، اور اس کے نتیجے میں اگر حکومت نہیں بنتی تو مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ حکومت تو بننی، اگر حکومت نہیں بنتی تو یہ تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا۔ میں آپ سے اس حد تک ضرور اگری کرتی ہوں کہ بہت خطرناک ہوگا اگر گورنمنٹ کوئی مستحکم قسم کی جو آگے دیکھیں نہ بن سکے۔ اس وقت لوگوں کو پیغام یہ ہونا چاہیے کہ بالکل گورنمنٹ بن سکتی ہے۔ پاکستان اتنا بھی یہاں کے سیاستدان نہیں ہیں اپنے ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے کہ ہم یہ نہ کر سکیں، اور یہ ضروری تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہمارا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، ہمیں کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹری پوزیشنز چاہیے کیونکہ ہم پارلیمان کو بہت اہمیت دیتے ہیں جی۔ تو اب یہ ہے کہ، اور ایسا نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نہیں بن سکے، اب ظاہر ہے لیڈ سچویشن ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب جو لیڈ پارٹی ہے جو گورنمنٹ بنا رہی ہے، جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا، جن کے ساتھ ہمارا ایک تاریخ ہے، اپوزیشن میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے ہیں اور گورنمنٹ بھی ساتھ رہ کر چکے ہیں، اور ایک احترام کا ہمارا رشتہ ہے بالکل، اور حکومت سازی کرنے کا بھی ہے۔ تو ایسا لیکن نہیں مگر ہے مجھے کہ یہ بتا دیجئے کہ اب جو آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو دینا ہے کہ ہم اسی لیے سپورٹ کریں، نہیں تو جی ہاں، ہم لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بڑا امپورٹنٹ کہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہونا ہے، بہت ہی کریٹیکل اس کا رزلٹ ہوگا۔ یہ الٹیمیٹ فیصلہ، یہ آخری فیصلہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں شامل نہیں ہوگی۔ جی، ہماری 2 دن سی چلی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کامران صاحب، اور ہر صوبے سے لوگ آئے ہوئے تھے، گلگت سے، بلتستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، کشمیر کے رہنما آئے ہوئے تھے، تو ہم نے بہت سیریسلی سب کی بات سنی، اور دیکھیے ہر سب کی رائے ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں، مثلاً ہم کیبنٹ میں چلے گئے، خاص طور سے چیئرمین بلاول بھی آ گئے، اس کا بڑا ہمیں کاسٹ سیاسی پے کرنا پڑتا ہے کہ زمین پر ہماری سیاست ایک دم مدھم ہو جاتی ہے، اور ہمارے بہت پھر کمپلینٹس آتی ہیں کہ جی آپ کو تھوڑا وقت دینا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں ہمارا ایک پرٹیکولر سچویشن ہے ہمارے لیے، یہ سارے وقت نہیں رہے گا کہ ہم گورنمنٹ نہیں کر سکے، آخر کر رہے ہیں صوبوں میں۔ 2013 سے آپ دیکھیں، 2013 کی کیمپین میں کوئی کیمپیننگ ہو نہیں سکی، دہشت گردی کا ہم ایک بہت بڑی قیمت دیتے رہے، 2007 سے ہم نے سیکریفائس دی، محترمہ شہید کی، اس کے بعد سے مستقل یہ ہمارے سر پہ تلوار لٹکتی رہتی تھی، آپریشنز چل رہے تھے، ہم میں سے کتنے لوگ ٹارگٹ تھے، انکلوڈنگ می، ہر قسم کی طریقہ کار اختیار، حربے ہم ٹی وی پہ نہیں کہتے تھے، لیکن آپ سب باشعور ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہوتا تھا، مطلب باہر اکثر و بیشتر جا نہیں سکتے تھے، اور کتنی دھمکیاں، خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ کیمپین 2013 میں بھی ہماری نہیں ہوئی، تو لٹرلی پہلی دفعہ یہ ایک بڑی کیمپین ہوئی ہے ہماری، بہت انرجیٹک کیمپین ہوئی ہے، بلاول بھٹو زرداری نکلے، سب سے پہلے نکلے، الیکشن کی حمایت کرنے کا آتے ہوئے آصفہ بی بی نکلی پہلی دفعہ، زرداری صاحب بھی نکل پڑے، تو یہ ہمارے لیے پہلی دفعہ ان دنوں کے بعد بھرپور کیمپین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گراس روٹ سیاست کریں، لوگوں کا مینڈیٹ لیں اور پھر کام بھی کرتے جائیں نا۔ We have not had the اچھا، ایک opportunity۔ بہت اہم سوال ہے شہری رحمان صاحبہ، بتائیے گا کہ آپ پریویس جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، جو پی ڈی ایم گورنمنٹ بھی کہلاتی ہے، اس کے آپ بہت امپورٹنٹ پارٹنر تھے، وہاں پر یہ ایس آئی ایف سی کو لانچ کیا گیا تھا، ایس آئی ایف سی کو تیار ہوا تھا، ایس آئی ایف سی کو آپ نے لیگل پارلیمنٹ سے کور دلایا، ایک بہت بڑا منصوبہ ہوا ہے، اور وہ اس وقت ایک بہت اہم کردار کر رہا ہے اس وقت اکنامک ریوائول میں، اس کی ریہیبلیٹیشن میں، اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے، اور اس میں اس کا ایک بہت ہی کریٹیکل کردار ہے جو کہ کنٹینیو کرنا ہے نئی گورنمنٹ میں۔ آپ اس کے ساتھ
कैबिनेट में तो नहीं होंगे लेकिन बाहर आप इस हुकूमत का हिस्सा होंगे। SIFC के बारे में आपकी जो CC थी, जाहिर है कि इतना बड़ा ये एलिमेंट है, वहाँ क्या बातचीत हुई और इस पर क्या फैसले हैं आपके? इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, बहुत सारे उमूर पर डिस्कशन नहीं हो सका। और इस वक्त मैं समझती हूँ जो फोकस था और जितने मेंबर्स आए हुए थे और कितनी अहमियत का मुतहम्मिल था, देखिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के फैसले, हमारे सीनियर लोग हैं, हम सब पार्लियामान में हैं मौजूद, और एक प्रोसेस फिर से शुरू होने वाला है, वहाँ हम जो भी करना है करेंगे। एंड देखिए इन्वेस्टमेंट मुल्क में आना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आना है, और कोऑर्डिनेशन का भी एक फुकदान रहा है मुल्क में। तो इट्स नॉट जस्ट SIFC, पर बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आगे बढ़नी हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को आगे हम कह रहे हैं कि हमारा एक मॉडल है, आप जो हमने सिंध में यूज़ किया है, बहुत फ़ाल तरीके से हमने इस्तेमाल किया है, बहुत इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल, तो उसको आगे लेके जाएं तो हम भी कोई तजुर्बा सामने ला सकते हैं। और बल्कि हमें बलूचिस्तान से तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो आप कैबिनेट में आए ना, ये सारी चीज़ें जो आइडियाज़ हैं आपके वो आप पेश करें, फिर बिलावल भुट्टो साहब की जो मैनिफेस्टो है या जो उनके कैंपेन प्लेजेस हैं, प्रोमिसेस हैं, उनको पूरा करें, तो कैबिनेट में बाकायदा शरीक हुए इन प्रपोजल्स के साथ आए। और दूसरी जानिब ये SIFC को तो आपको बड़ी एक ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इसने बहुत सारा काम कर लिया है, आपके इल्म में है। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से काफ़ी एडवांस चीज़ें चली गई हैं, PIA की प्राइवेटाइजेशन होने वाली है, इसके अलावा एनर्जी के हवाले से पॉलिसीज़ बन गई हैं, डिस्कोस को जो है वो लॉन्ग टर्म प्राइवेट कंसेशंस में जा रही हैं, फिर इंडस्ट्री के लिए एक IMF के साथ बड़े इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर इसके अलावा आप देख रही हैं माइनिंग है, मिनरल डेवलपमेंट है, कॉर्पोरेट फार्मिंग है। इस सारे मामलात के अंदर SIFC का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कलीदी किरदार है। और ये SIFC को और जो गवर्नमेंट होगी उसको एक दूसरे के साथ मिल के चलना होगा। और जाहिर है कि इसके लिए पीपल्स पार्टी ने अपना भी तो कोई अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी, आपने उसको सोचा होगा ना कि SIFC के साथ नई गवर्नमेंट को कैसे जेल करना है। देखिए गवर्नमेंट्स के बहुत काम होते हैं, हर मिनिस्ट्री अगर फ़ाल हो, अगर उसको तवज्जो दें, फ़ाल हो, तो काम होता भी है, नज़र भी आता है जी। ऐसी बात नहीं है कि सारा काम SIFC ने करना है, मेरे ख्याल में एक उसका रोल है, लेकिन ये नहीं है कि वजारतें काम नहीं करेंगी। मेरा व्यू इस वक्त ये है, और हम बहुत से दोस्तों का ये है कि मसलन मैं आपसे कही थी, बलूचिस्तान से बहुत पैगाम आया कि हमें तो बहुत रिलीफ हो रहा है और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में गवर्नमेंट यहाँ भी बन जाएगी, तो हमें भी CBD की तरह और गंबट की तरह हार्ट और किडनी वगैरह बड़े बड़े अस्पताल मिल जाएंगे, जहाँ क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगा मतलब गरीब को तो जो पे नहीं कर सकता उनको तो फ्री मिलता है। तो अक्सर और बेशतर सब ट्रैवल कर रहे होते हैं, और हम आगे इवन KP वाले आ रहे होते हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। हमें तो पार्लियामान में मिलते हैं लोग, किसी का पार्लियामेंट्री लीडर आता है, हमेशा वी आर फॉरवर्डिंग इट ऑन टू आवर हॉस्पिटल। सो नाउ ये हम फिर लोगों ने कहा कि फिर हम शायद हमारे लिए भी हो जाएं, तो ज़रूर ऐसा हो सकता है अगर हम सूबों में काम करें, बल्कि अगर कोई पोजीशंस लेनी है तो सूबों में लें। बहरहाल शरीर रहमान साहब, अगर आपको गवर्नमेंट के साथ चलना है और उस हुकूमत को मजबूत बनाना है और उसको कामयाब करना है और इस सिस्टम को बेहतर करना है, तो आपको तो प्रैक्टिकल स्टेप लेने होंगे ना। दूर से हुकूमत को सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना, आपको कैबिनेट में आना चाहिए, अपनी प्रपोजल्स लानी चाहिए, और उसमें एक मिल के एक बहुत ही बड़े पार्टनर की हैसियत से प्रैक्टिकल स्टेप लेने चाहिए ना, ऑपरेशनलाइज कीजिए अपनी सपोर्ट को। नहीं, मेरी अर्ज सुन ले। प्रैक्टिकल पार्टनर, देखिए हमारा तजुर्बा हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब बहुत ही एक आई मीन ही वाज वेरी जेनरस प्राइम मिनिस्टर इन हिज टर्म्स ऑफ टाइम, एंड मगर उनके मतलब हमारे बहुत सारी सिफारिशात रह गई बाहर, और ज़रूरी नहीं है देखिए हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं कर सकते, आप उनके टेबल तक हर चीज़ पहुंचा नहीं सकते, और ना पहुंचानी चाहिए। अपनी मिनिस्ट्रीज, अपने एग्रीमेंट्स काम करने चाहिए थे, बट बहुत सारे नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शरीर रहमान, हमारे साथ ही